السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہمیں اکبر اللہ آبادی کی نظم نئی تہذیب پڑھنی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے سامان بہم ہوں گے۔ تو اکبر اللہ آبادی اس مطلع میں اپنی تہذیب اور تمدن پر انگریزی تہذیب اور طرز زندگی کے شدید اثرات پڑتے دیکھ کر پیش گوئی کرتے ہیں کہ موجودہ طور طریقے اور روایتیں ختم ہو جائیں گے، ان کی جگہ نئی طرز زندگی اور نئے طور طریقے لیں گے۔ راہی کا مطلب مسافر، ملک عدم یعنی دوسری دنیا میں چلا جانا، دنیا سے چلے جانا یا مر جانا۔ یعنی ہم اپنی تہذیب، تمدن سب کچھ بھلا دیں گے اور اس کی جگہ مغربی تہذیب جگہ لے گی۔ نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے خسیں اپنی، نئے سا پیج زلفوں میں نگیسوں میں یہ خم ہوں گے۔ زینت دکھائیں کا مطلب حسن کی نمائش کرنا، یعنی کہ حسین آئی اپنے حسن کی نمائش کریں گے۔ پیج کا مطلب طور طریقہ، زلفیں یعنی بالوں کا وہ لچھا جو کان کے قریب کنبٹی پر لٹکتا ہے۔ گیسوں کا مطلب گیس سر کے لمبے بال ہیں۔ تو اکبر اللہ آبادی فرماتے ہیں کہ حسین آئی نئے نئے طریقوں سے اپنے حسن کا اظہار کریں گے، یعنی حسین آئی نئے نئے طریقوں سے اپنے حسن کا اظہار کریں گی۔ بال بنانے کے بھی نئے نئے طور طریقے ہوں گے۔ زلفوں یعنی سر کے بال جو کان کے پاس کنبٹی پر آتے ہیں، کہ پیچ اور گیسوں یعنی لمبے سر کے بال کے خم بھی بدل جائیں گے، گویا آرائش و زیبائش کے نئے طور طریقے ہوں گے۔ نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے حسیں اپنی، یعنی حسین آئی نئی طور طریقوں سے، نئے انداز سے اپنے حسن کی نمائش کریں گے، اور زلفوں اور بالوں کا جو طور بنانے کا جو طور طریقہ تھا وہ بھی بلا دیں گے، وہ بھی بدل جائے گا۔ نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئی صنم ہوں گے۔ گھونگھٹ کا مطلب یعنی پردہ ہے، حاجب ہے روئی صنم محبوب کا چہرہ، روئی صنم محبوب کا چہرہ۔ تو اکبر اللہ آبادی اس میں فرماتے ہیں کہ خواتین پردے کی پابندی چھوڑ دیں گے، نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی، یعنی عورتوں میں پردے کی پابندی نہیں رہے گی، وہ پردے کی پابندی کرنا چھوڑ دیں گے، اور گھونگھٹ نکال کر چہرے کا جو پردہ کیا جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ خواتین اپنے چہرے کو چھپانا چھوڑ دیں گے، گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئی صنم ہوں گے، یعنی محبوب کا جو چہرہ ہے، خواتین تینوں کے جو چہرے ہیں وہ پردے میں نہ رہیں گے، وہ اپنا چہرہ چھپانا یا پردہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ بدل جائے گا انداز تبایا دور گرداں سے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے۔
انداز دبایا کو طبیعت کا انداز، دوہری گرداں اور زمانے کی گردش، نئی اسباب غم یعنی غم کے نئے طریقے۔ تو اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ زمانے کی گردش سے لوگوں کی طبیعت کے انداز بھی بدل جائیں گے۔ زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ نئی طرح کی خوشیاں ہوں گے، اور زندگی کی دوڑ میں تیزی آنے سے غموں اور پریشانیوں کے اسباب بھی نئی قسم کے ہوں گے۔ یہ بدل جائے گا انداز تبایا دوہری گرداں سے، یعنی کہ زمانے کی گردش سے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی طبیعت جو ہے وہ بھی بدل جائے گی، اور نئی خوشیوں کے نئے طور طریقے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ غم کے بھی نئے اسباب ہوں گے۔ بہت ہوگے مغنی نغمہ تقلید یورپ کی، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال سم ہوں گے۔ بے جوڑ کا مطلب اکٹھے نہ ہونا، بے تال جو تال میں نہ ہو، مغنی نغمہ کو گانے والے، مغنی یعنی گانے والے، تقلید یورپ کی پیروی کرنے والے، تقلید یورپ کی پیروی کرنے والے۔ بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال و سم ہوں گے۔ یعنی اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ یورپ کی پیروی کا نغمہ گانے والے بہت ہوں گے، لیکن ان میں چونکہ اتفاق نہ ہوگا اس لیے وہ بے سرے ہوں گے، یعنی ان کی باتوں میں کوئی تاثیر نہیں ہوگی۔ یعنی یورپ کی پیروی کرنے والے یہاں ہمارے ملک میں بہت سارے ملیں گے، ان کے نغمہ گانے والے بہت سارے ملیں گے، ان کی تعریف کرنے والے بہت سارے ملیں گے، لیکن وہ بے جوڑ ہوں گے، ان میں آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہوگا، اور وہ بے تال و سم ہوں گے۔ یعنی ان کی باتوں میں کوئی تاثیر نہیں ہوگی۔ ہماری اصطلاحوں سے زبان ناآشنا ہوگی، لغات مغربی بازار کی باقا سے ضم ہوں گی۔ ہماری اصطلاحوں سے زبان ناآشنا ہوگی، یعنی اصطلاحوں کا مطلب معیار اور دلکش ڈھنگ، ناآشنا ناواقف، ضم شامل، لغات انگریزی الفاظ، بازار کی باقا یعنی کہ بازاری زبان۔ تو فرماتے ہیں کہ زبان کا معیار بھی گر جائے گا، یعنی ہماری زبان کا معیار بھی گر جائے گا۔ جو معیاری اور دلکش اصطلاحی زبان میں استعمال ہوتی ہیں ان سے زبان ناواقف ہو جائے گی، انگریزی الفاظ زبان میں شامل ہو جائیں گے اور اس کی خوبصورتی اور دلکشی کو ضائع کر دیں گے، اور نتیجہ کے طور پر زبان ادبی زبان نہیں رہے گی، یعنی کہ زبان جو ہماری زبان ہے یہ ادبی زبان نہیں رہے گی بلکہ بازاری زبان بن جائے گی۔ ہماری اصطلاحوں سے زبان ناآشنا ہوگی، یہ ہماری زبان جو ہے اس کا جو معیار ہے، اس کا جو دلکش پن تھا وہ نہیں رہے گا، تو اس میں مغربی زبان کے الفاظ شامل ہو جائیں گے اور ایک بازاری زبان بن جائے گی۔ بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا سے، دنیا میں زیادہ تھے جو اپنے زعم میں وہ سب سے کم ہوں گے۔ بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا سے، دنیا والوں کے نظروں میں شرافت کا معیار بھی بدل جائے گا،
اچھے اور نیک اوصاف رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے، زیادہ تھے جو اپنے نظام میں وہ کم ہوں گے، یعنی کہ ہمارے گمان میں، ہمارے خیال میں جو اچھے زیادہ، یعنی کہ اچھے اور نیک اوصاف رکھنے والے لوگ ہیں وہ بالکل کم ہو جائیں گے، اور شرافت کا معیار بھی آنکھوں سے ختم ہو جائے گا۔ کسی کو اس تغییر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، یہ جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ کسی کو اس تغییر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، وہ یہ جس ساز سے پیدا اسی کے زیر بم ہوں گے۔ تو شاعر یہ فرماتے ہیں اکبر الہ آبادی کہ بدبختی کی بات تو یہ ہے، بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ اس تبدیلی کا کسی کو نہ احساس ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی غم ہوگا۔ لوگ جس ماحول میں پیدا ہوں گے اسی ماحول کو بہتر سمجھیں گے۔ کسی کو تغیر کا مطلب تبدیلی، اس تبدیلی کا احساس کسی کو نہ ہوگا اور نہ کسی کو غم ہوگا، وہ یہ جس ساز سے پیدا، یعنی کہ اس ماحول میں پیدا ہو جائیں گے تو اسی ماحول کو بہتر سمجھیں گے، اسی ماحول کو اچھا سمجھیں گے۔ تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہیں وہ دن کہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے۔ تو شاعر مایوسی کی حالت میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے اکبر، تم اس تہذیب و تمدن کے زوال پر غم زدہ کیوں ہوتے ہو؟ اے اکبر، آپ اس تبدیلی ہونے پر کیوں غم زدہ ہو رہے ہو؟ کیونکہ تم تو اس آنے والے زوال پذیر دور تک زندہ نہیں رہو گے، یعنی تم اس وقت اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔ وہ دن بہت نزدیک ہے جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، یعنی آپ اکبر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اس وقت، اس دور میں آپ زندہ نہیں ہوں گے، آپ چلے جاؤ، آپ اس وقت اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے اور آپ کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی وسلام۔